مسئلہ اور ہے کہ میں نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ رکوع سے پورے کھڑے نہیں ہو رہے تھے اور ایسے ہی سجدے میں چلے جا رہے تھے، تو کیا نماز ان کی ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں، یہ نماز کے جو مسئلے ہیں یہ بہت باریکی والے ہیں. ان میں اگر آپ کوتاہی کریں گے، نہیں پوچھیں گے، تو پھر آپ ہی گناہ گار ہوں گے. نماز کا مسئلہ ہے، وضو کا مسئلہ ہے، غسل کا مسئلہ ہے، یہ روزمرہ کے مسائل ہیں نا. اپنے امام صاحب سے بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں، آپ ان کے پاس جا کے ان سے درس لے سکتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، آپ تھوڑا اس پر وضاحت کے ساتھ بتا دیجیے، وہ بتا دیں گے آپ کو. یہ مسئلے ایسے ہیں کہ ان کو جاننا ضروری ہی ہے. تو دیکھیں، اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس نے نماز کی نیت باندھ لی، کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے. اب اگر وہ رکوع کر رہا ہے، اس نے الحمد شریف پڑھی، ایک سورت ملائی، جیسے نماز پڑھتا ہے نماز پڑھی. اب رکوع میں چلا گیا، رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم تو پڑھتا ہی ہے. تو یہاں پر اب جب مسئلہ بیان ہو رہا ہے تو ایک بات یاد آ گئی، وہ بھی میں بتا دوں. سبحان ربی العظیم اگر کسی کا درست نہیں ہے، یعنی عظیم اگر درست نہیں ہے، عظیم کا اگر ذا نہیں نکال پاتا ہے، تو پھر وہ کیا کرے کہ سبحان ربی الکریم پڑھے. سبحان ربی الکریم پڑھے گا، نماز ہو جائے گی. سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی العظیم پڑھ دیا تو پھر یہ معنی تبدیل ہو جائے گا اور نماز آپ کی نہیں ہوگی، اس میں آپ گناہ گار ہوں گے. تو بہتر ہے کہ سبحان ربی الکریم پڑھ لیں، یہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. دوسری چیز، جب آپ رکوع سے کھڑے ہوں گے تو پورے کھڑے ہوں گے اور ایک اللہ اکبر کے برابر آپ کو ٹھہرنا پڑے گا. اگر آپ پورے کھڑے نہیں ہوئے اور سجدے میں چلے گئے تو یہ غلط طریقہ ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. آپ پورے کھڑے ہوں گے، ایک اللہ اکبر کے برابر ٹھہریں گے، پھر جائیں گے سجدے میں. سجدہ کر کے بھی آپ پورے بیٹھ جائیں گے، ایک اللہ اکبر کے برابر ٹھہریں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے. ایسا نہیں آپ سجدے میں گئے، اٹھے اور ایک دم پورا اٹھ بھی نہیں پائے، پھر سجدے میں چلے گئے، تو یہ طریقہ غلط ہے. ان مسئلوں کو اپنے مسجد کے امام صاحب سے سمجھیں. ان مسئلوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، نہایت ہی ضروری ہے، تاکہ آپ کی نمازیں صحیح ہو جائیں. اگر آپ ان مسائل پر غور و فکر نہیں کریں گے تو پھر نمازیں درست نہیں ہو پائیں گی آپ کی. یہ سارے مسائل ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے. مسجد میں آنے کی دعا کیا ہے، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا کیا ہے، مسجد میں بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، مسجد میں کس طریقے سے بیٹھا جائے اور کیا بات کی جائے، کس انداز سے رہا جائے. تو یہ سارے مسائل ہیں، ان کو سیکھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر یہی سارے مسائل ٹھیک ہوں گے اچھی بات ہے، اور ہمیں یاد ہی نہیں ہوں گے، پتہ ہی نہیں ہوں گے، پتہ چلا ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. وہ قبول کرنا نہ کرنا اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان مسئلوں کو درست کریں. کیونکہ دیکھیں، علم سیکھنا بہت ضروری ہے، علم سیکھنا فرض ہے. اچھا، غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ غسل میں 3 فرض ہیں. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس جلدی سے گئے اور پانی ڈالا اور نکل آئے. غسل کے 3 فرض ہیں اور ان کی ادائیگی ضروری ہے. پہلا فرض ہو گیا کلی کرنا، ٹھیک، بہتر طریقے سے آپ نے کلی کر لی، دانت وغیرہ میں انگلی ڈال کے صاف کر کے کلی کر لی. دوسرا جو فرض ہے غسل کا، وہ ہے ناک میں پانی ڈالنا. جو نرم ہڈی ہے ناک کی، وہاں تک آپ پانی پہنچائیں اور بہتر طریقے سے پانی ڈال کے ناک صاف کر لیں. تیسرا طریقہ ہے کہ پورے جسم پر آپ پانی بہا دیں، پورے جسم پر، کوئی جسم کا ایک بال بھی سوکھا نہیں رہنا چاہیے. 3 فرض ہو گئے غسل کے: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر پانی بہانا. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں نا، لکھ کر بھی رکھ لو آپ، یا ایک بک آتی ہے، کتاب آتی ہے، سچی نماز کے نام سے کتاب آتی ہے، اس کو لے کر بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. فاتحہ خوانی اگر کرنا جانتا ہے، فاتحہ پڑھنا جانتا ہے، تو اس سے بہتر چیز کیا ہے؟ اور کہ ادھر ادھر سے کسی کو تلاش کرنا نہیں پڑے گا. بعض اوقات ایسی جگہیں بھی ہوتی ہیں کہ جہاں پر ایک ہی صرف امام صاحب ہیں یا کوئی اور بھی ہے. اچھا، امام صاحب بھی ہیں تو ان کی بھی ضروریات ہیں، وہ نہیں مل پائے یا نہیں ہے وہاں پر، تو پھر کس سے آپ فاتحہ کروائیں گے؟ تو اگر آپ سیکھے ہوں گے، آپ کو فاتحہ کرنا آتا ہوگا، تو آپ فاتحہ کر دیں گے، یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ ہو جائے گا. تو آسان طریقہ میں بتاتا ہوں، اگر کسی کو نہیں پتا ہے تو سیکھنا چاہتے ہیں تو آسان طریقہ یہ ہے: 3 بار قل واللہ شریف پڑھ کر اور دعا کر دے. دعا کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں، جس طریقے سے دعا کرنا آتی ہو اس طریقے سے دعا کر دو، جس طریقے سے بھی پتا ہو.
ایک تو یہ ہو گیا سب سے آسان طریقہ. دوسری چیز یہ ہے کہ یا تو چاروں کل آپ کو یاد ہیں تو چاروں کل شریف پڑھ کر آپ دعا کر دیں، یا آپ کو اس سے زیادہ صورتیں یاد ہیں تو اس سے زیادہ. بھائی صورتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، صرف قل واللہ شریف اگر یاد ہے تو نا وہ بھی پڑھ کر آپ بخش دیں گے تو آپ کے مردے کو ثواب پہنچ جائے گا. ہاں، فاتحہ کرنے کا کوئی سخت طریقہ، کوئی کٹھن طریقہ نہیں ہے، بہت آسان طریقہ ہے، آپ آرام سے اس کو جو ہے یاد کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. تو یہ روزمرہ کے مسائل ہیں، ان پر تھوڑا نظر ڈالنا چاہیے اور ان کو یاد کرنا چاہیے. فاتحہ کرنا تو ہر انسان کو آنا ہی چاہیے، نماز پڑھنا ہر کسی کو آنا ہی چاہیے. ہاں، غسل